मुकाबला शुरू हो गया हजरत इमाम अली मकाम के और यजीदियों के दरमियान तलवार चल रही थी। इमाम अली मकाम आज ये साबित कर रहे थे कि मेरे बाजुओं में हैदर कर्रार की कुव्वत है, मेरी रगों में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का खून है। इमाम अली मकाम ने वो शुजाअत और बहादुरी के जौहर दिखाए कि मार मार के लाशों के अंबार लगा दिए, यजीदियों के परखचे उड़ा दिए। यजीदी लश्कर में भगदड़ मची हुई थी, जिधर आपका घोड़ा जाता था वो भेड़ बकरियों की तरह आगे लगकर दौड़ पड़ते थे और आप ये साबित कर रहे थे तुम में मेरे जैसा कोई शाह सवार नहीं, मैं तो वो शाह सवार हूं जिसने दोषे पैगंबर पर सवारी की हुई है। तुम में मेरे जैसा कोई बहादुर नहीं, मैं तो वो बहादुर हूं जिसने फातिमा तज़हरा का दूध पिया हुआ है। आज सैयदा का दूध अपनी तासीर दिखा रहा था। यजीदी लश्कर के सिपाहियों का बयान है, तारीख तबरी पढ़कर देखिए। यजीदी लश्कर के सिपाही कहते हैं हमने किसी मार्के में किसी बहादुर को इस तरह लड़ते हुए नहीं देखा जिस तरह हुसैन को करबला में लड़ते हुए देखा। हालांकि 3 दिन के प्यासे थे, सदमों से चूर चूर थे, मगर आपने वो जौहर दिखाए कि कोई आपके मुकाबले पर नहीं ठहरता था। अमर बिन साद ने कहा बुज़दिलो कमीनो, शर्म करो, हया करो, ये तन्हा है, तुम सैकड़ों की तादाद में हो, भेड़ बकरियों की तरह आगे लगकर भागते हो। अगर तुम्हारी हिम्मतें जवाब दे गई हैं तो पीछे हट जाओ। ताजा दम दस्तों को आगे बढ़ने के लिए हुक्म दिया, वो आगे बढ़े और उन्होंने चमने ज़हरा के जन्नती फूल को घेरे में लिया। इमाम अली मकाम ने उनका भी डटकर मुकाबला किया, मगर उन्होंने तीरों का मींह बरसा दिया। बाद में मुअर्रिखीन ने लिखा है कि बाद में आपके जिस्म अनवर को देखा गया तो आपके जिस्म में 121 तीरों के सुराख थे। 121 तीर आपके जिस्म में पैवस्त हुए थे। उन्होंने तीरों से छलनी कर दिया। इसी असना में एक तीर सीने पर लगा, उसकी नोक दिल में पैवस्त हो गई और आप पर एक लर्जा सा तारी हो गया। फरमाया बदबख्तो, तुमने तो अपने नबी की अज़ियत का भी ख्याल न किया, तुमने तो अपने नबी की तकलीफ का लिहाज और पास न किया। ये आपने क्यों फरमाया था? इसलिए कि नबी पाक आंखों के सामने थे, नबी पाक की तकलीफ और अज़ियत को आप देख रहे थे। बाद लोग कहते हैं ये उकाड़वी क्या वहां देख रहा था? क्या ये मैदान करबला में मौजूद था? मैं मैदान करबला में तो मौजूद नहीं था, लेकिन यहां करबला वाले मौजूद हैं। मैं तुम्हें बताता हूं, जरा तहकीक के मैदान में आओ और किताबें पढ़ो, फिर तुम्हें पता चले। हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं शहीद जब अल्लाह ताला की राह में जामे शहादत नोश करता है, उसके जिस्म पर जख्म लगता है तो सरकारे दो आलम ने फरमाया उसका खून जमीन पर बाद में गिरता है और वो जन्नत में अपना ठिकाना पहले देखता है। जन्नत बेहिजाब होकर और बेनकाब होकर उसकी आंखों के सामने आ जाती है। वो जन्नत के हसीन और दिल फरेब मनाजिर को देखता है। हालांकि जन्नत तो 7 आसमानों के ऊपर है। शहीद की निगाह से पर्दे उठ जाते हैं। जब वो जन्नत को देखता है तो सरकारे दो आलम तो करबला में मौजूद थे। क्या तुम मिशकात शरीफ की हदीस नहीं पढ़ते हो? मिशकात उठा कर देखो। इमाम अली मकाम की शहादत के वक्त हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने मक्के में ख्वाब देखा और हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा मदीने में ख्वाब देखा। दोनों ने एक ही वक्त में एक ही दिन में ख्वाब देखा कि सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हैं। हादसा हुआ, हाथ में बोतल है, उसमें खून कैसा? काला शहीद तो कत्ल अल हुसैन आने का। हुजूर ने फरमाया मैं अभी अभी हुसैन की शहादत गाह पर गया था, मैं करबला से आया हूं। और आप जानते हैं नबी करीम जिसको ख्वाब में मिले वो नबी करीम ही होते हैं। हुजूर ने खुद फरमाया मन रआनी फिल मनामे फक़द रआनी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने हकीकत में मुझे ही देखा।
فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، کوئی شیطان جن بھوت میری شکل نہیں بن سکتا۔ معلوم ہوا حضرت عباس اور حضرت ام سلمہ نے بنفس نفیس نبی کریم کو دیکھا، اور نبی کریم فرماتی ہیں میں کربلا سے آیا ہوں۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک بنفس نفیس میدان کربلا میں موجود تھے، اور جس کی نگاہوں سے پردے اٹھے ہوئے تھے وہ رسول اللہ کو بھی دیکھ رہا تھا، اور جنت الفردوس میں اپنے بابا اور اپنی اماں کو بھی دیکھ رہا تھا۔ امام علی مقام نے فرمایا بدبختو، تم نے تو اپنے نبی کی تکلیف کا بھی خیال نہ کیا، تم نے تو اپنے نبی کی اذیت کا بھی خیال نہ کیا۔ یہ کیوں فرمایا؟ نبی پاک آنکھوں کے سامنے تھے، اور نبی کریم کو جو اذیت اور تکلیف ہو رہی تھی حسین دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر! ظالموں نے گھیرا تنگ کر دیا، بالکل قریب آ گئے، آپ کے جسم میں نیزے پیوست کر کے آپ کو سواری سے نیچے گرانے لگے۔ کس کو نیچے گرانے لگے؟ یہ وہی شہزادہ ہے کہ جب رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے، سجدے میں تھے، تو یہ پشت پر چڑھ گیا تھا، تو اللہ کے رسول نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا، یہ میری پشت پر سے گر پڑے گا، اس کو کوئی چوٹ آ جائے گی۔ جس کا پشت پر سے گرنا رسول اللہ کو گوارا نہیں تھا، ظالموں نے زخموں سے چور چور کر کے اس کو گھوڑے سے نیچے گرایا، مگر قربان جائیں اس گرنے والے کے، وہ خود تو گر گیا مگر گرتی ہوئی امت کو اٹھا گیا، ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا گیا، اپنے خون سے اسلام کو تازگی اور شگفتگی بخش گیا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ امام علی مقام زمین پر آ گئے، شمر لعین دوڑ کر سینے پر چڑھ گیا۔ یہ کوڑی تھا، اس کے جسم پر کوڑ کے داغ تھے، مبروز تھا۔ فرمایا تو ہی میرا قاتل ہے، کیونکہ میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ میں ایک ابلک ڈب کھڑبے کتے کو دیکھتا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے، وہ تو ہی ہے۔ ٹھہر جا، ابھی میرے سر کو جسم سے جدا نہ کر، مجھے اللہ کے حضور سجدہ کر لینے دے، نماز پڑھ لینے دے۔ امام نے اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی۔ آپ اٹھ تو سکتے نہیں تھے، بیٹھ تو سکتے نہیں تھے، اسی حالت میں اپنی پیشانی زمین سے لگا دی، اللہ کی حمد و ثنا کر کے کہا شکر ہے یہ سر اب بھی جھکا ہے تو تیری بارگاہ میں جھکا ہے، باطل کے سامنے نہیں جھکا۔ مولا کریم، میں نے پانی سے وضو کر کے نمازیں پڑھی، کربلا میں تیمم بھی کیے، اور آج تو میں نے اپنے خون سے وضو کر کے نماز پڑھی ہے، میرے اس سجدے کو قبول کر لے۔ اس چشمے فلک نے شاید ہی ایسا سجدہ دیکھا ہوگا، اس زمین پر کسی نے شاید ہی ایسا سجدہ کیا ہوگا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شاعر کہتا ہے شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ امام سجدے میں تھے، ظالموں نے پے در پے تلواروں کے وار کر کے گردن کو کاٹنا شروع کر دیا، جسم سے الگ کرنا شروع کر دیا۔ اس گردن کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں عموماً پیشانی کو چوما جاتا ہے، رخساروں کو چوما جاتا ہے، مگر مصطفیٰ حسین کی گردن کو کیوں چومتے تھے؟ جانتے تھے کہ اس گردن نے راہ حق میں کٹنا ہے، اس گردن پر تلواروں کے وار پڑنے ہیں، اور لوگوں کو پتا چل جائے کہ ظالموں نے بوسہ گاہے رسول کو کاٹا، اس گردن کو کاٹا جہاں مصطفیٰ اپنے لب مبارک رکھ دیا کرتے تھے۔ امام علی مقام شہید ہو گئے، سر کو جسم سے جدا کر دیا گیا۔ آپ کا گھوڑا خیموں کی طرف دوڑا اور خیموں کے پاس جا کر چیخا، چلایا۔ سیدہ زینب جو سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہا بیٹی ذرا میری گود سے نیچے اترو۔
میں باہر نکل کے دیکھوں شاید تمہارے ابا آئے ہیں، ان کا گھوڑا چلا رہا ہے۔ حضرت سیدہ زینب فاطمہ الزہرا کی جائی سر پر چادر ڈال کے باہر نکلی، کیا دیکھا کہ گھوڑے کی زین خالی تھی، گھوڑے کا منہ خون سے رنگین تھا، گھوڑے کے جسم میں تیر پیوست تھے۔ سیدہ زینب نے کہا اندر چلی جاؤ اور بانو ذرا سکینہ کو پکڑ کے رکھنا، میں بھیا کی خبر لینے جا رہی ہوں۔ فاطمہ الزہرا کی جائی سر پر چادر ڈالے ہوئے میدان کی طرف دوڑی جا رہی تھی، بھیا بھیا کہتی جا رہی تھی۔ القصہ گرتی پڑتی گئی فوج کے کریں، آیا نظر نہ فاطمہ زہرا کا ماجبیں، گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے جائی ہوں، دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں۔ او بدبختو ہٹ جاؤ، مجھے اپنے بھائی کا منہ دیکھ لینے دو، مجھے اپنے بھائی سے کوئی بات کر لینے دو۔ یہ فاطمہ الزہرا کا لگتے جگر ہے، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں۔ بہن نے آگے بڑھ کر دل سوز منظر دیکھا کہ ایک ظالم کے ہاتھ میں امام کا سر تھا، اس نے زلفوں سے پکڑا ہوا تھا، بے سر لاشا زمین پر پھڑک رہا تھا۔ قاتل تو اس طرف کو سرے پاک لے چلا، تڑپا زمین پہ یہاں بدن شاہ کربلا، طبلِ ظفر بجانے لگے دشمن خدا، غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضیٰ، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، ناگا بہن کو آیا نظر لاشا امام، بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ تشنا کام، رکھ کر کٹے گلے پہ گلا یہ کیا کلام، اپنی کہی نہ میری سنی ہو گئے تمام، ہائے ہائے یہ میرے آتے ہی بیداد ہو گئی، تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی۔ حضرت سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کیا اور کہا یا محمد ھذا حسین بلارا مزمل بالدماء منقطع الاعضاء، یا رسول اللہ یہ حسین پڑے ہیں، بے گور و کفن پڑے ہیں، جس کو سینے پر سلایا کرتے تھے، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر خاک و خون میں لتھڑے ہوئے پڑے ہیں، یہ خون میں تر بتر ہیں، ان کے اعضاء کاٹ دیے گئے۔ یا رسول اللہ آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا، آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ حضرت سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، پھوپھی دشمنوں نے خیموں کو آگ لگا دی ہے۔ سیدہ زینب نے کہا بیٹی میں کدھر کدھر جاؤں، اپنے بھیا کا خیال کروں یا خیموں کو دیکھوں؟ ظالموں نے خیموں کو جلا دیا، بیویوں کو لوٹ لیا، امام علی مقام کو شہید کر کے بھی بس نہیں کی، آپ کے کپڑے اتار لیے اور آپ کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کو پامال کیا۔ اے فرزند رسول تیری بے مثال قربانی پر ہزاروں سلام، تو نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو نے راہ حق میں وہ تکلیف اٹھائی کہ تو نے سید الشہداء کا مرتبہ پایا اور تو نے رسول اللہ کو راضی کر دیا، تو نے گلشن اسلام کو تازگی اور شگفتگی بخش دی۔ اللہ تعالیٰ اس زمین پر جہاں تو نے اپنا خون بہایا اپنی رحمتوں کی بارش برسائے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا
کو